اللہ نے اس راز کو کھولنا تھا۔ ایک رات اچانک امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے رحیلہ کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ تو پھٹ پڑی۔ پوچھا، رحیلہ تمہارا آدھی رات کو میرے میاں کے کمرے میں جانے کا کیا مطلب؟ امی نے شور ڈال دیا۔ ابو نے ان کو خاموش ہو جانے کو کہا، بچے سو رہے ہیں، جاگ جائیں گے۔ اس وقت فساد مت کرو، صبح بات کر لینا۔ وہ چپ نہ ہوئیں۔ رحیلہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلے۔ رات کے وقت 3 بچوں کو لے کر یہ عورت کہاں جائے گی؟ اور تم اگر چپ نہ ہوئی تو ہمسائے جاگ جائیں گے، ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ والدہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی والد بھی غصے میں آ گئے، بولے، تم کو جانا ہو تو چلی جاؤ، یہ اس وقت نہیں جائے گی۔ پڑوس در پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ قیامت کی رات کیسی گزری، ہم سب بچے بھی اس جھگڑے کے شور سے اٹھ گئے۔ رحیلہ روئی جا رہی تھی، اس کے بچے بھی ماں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ بتا نہیں سکتی کیسا سما تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ عرفان بھیا امی کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کو چپ کراتے رہے۔ وہ کہتی تھی، اس کے شوہر کا فون نمبر لے کر دو، میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں۔ رحیلہ کے شوہر کا نمبر تو کسی نے امی کو نہ دیا۔ انہوں نے ماموں کو فون کر دیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے شام کو پہنچ گئے۔ والدہ سامان باندھے بیٹھی تھی، ہمیں ساتھ لیا اور ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ بس یہی ان سے غلطی ہوئی۔ جس کو روانہ کرنا تھا، اس کی بجائے خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اسی غلطی کی امی کو کڑی سزا ملی۔ شاید یہی میری ماں کے مقدر میں ہوگا۔ اس سے بڑی غلطی میری جلد باز ماں نے یہ کی کہ ماموں سے کہہ کر رحیلہ کے شوہر کا نمبر ٹریس کروا لیا اور اس کو فون کر کے تمام حوال گوش گزار کر ڈالا۔ بس پھر تو رحیلہ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ میرے والد ہی کے گھر میں رہ گئی۔ حالانکہ ماموں نے بھی امی کو سمجھایا تھا کہ ایسی غلطی نہ کرو، لیکن جب عورت حسد کی آگ میں جل رہی ہو تو پھر اس کی عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ امی کے میکے چلے جانے پر والد نے کسی پشیمانی کا اظہار کیا اور نہ ان کو منانے آئے۔ البتہ رحیلہ کے خاوند نے اپنے بچوں کے لیے کورٹ میں کیس کر دیا۔ والد نے رحیلہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی تھے اور نہ کوئی میکا تھا۔ جو رشتہ دار تھے وہ اس کو رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اس کو ہمارا گھر اچھا ٹھکانہ لگا۔ غربت سے بھی نجات مل گئی۔ البتہ اپنے بچوں کی جدائی کا دکھ ضرور سہنا پڑا، جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ ایک روز ماموں کے سمجھانے پر امی ہمیں لے کر گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا جسے وہ اپنے نہیں بلکہ پرائے گھر آ گئی ہو۔ ہر شے پر رحیلہ کا قبضہ تھا، گھر کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ امی نے گالیاں دی تو اس نے بھی میری ماں کی بے عزتی کی۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی۔ شام تک ہم اپنے گھر میں غیروں کی طرح مہمان رہے۔ ابو آئے تو میری ماں سے بولے، اب کیوں آئی ہو؟ پہلے ہم پر تہمت لگائی، آنا ہی تھا تو گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ جیسے آئی ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں، میرے بچے یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہماری ماں کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ کر ایک غیر عورت کے پاس رہتے؟ خدا جانے ابو پر اس عورت نے کیسا جادو کر دیا تھا۔ ہم سب اپنا سا منہ لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماموں نے بتایا کہ اب مزید جھگڑا مت کرو۔ امی باز نہ آئی اور جھگڑے کو بڑھایا۔ فون پر ابو سے کہا کہ اس کو طلاق دو یا مجھے۔ والد کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے رحیلہ کو طلاق نہ دی، میری ماں کو طلاق دے دی۔ یوں گھر کی مالکن دربدر ہوئی اور جو مہمان بن کر آئی تھی وہ مالکن بن گئی۔ ہماری والدہ نے رحیلہ کو گھر میں گھسا کر غلطی کی یا والد نے اس عورت کو توجہ دے کر؟ جو بھی ہوا، ہمیں تو اپنی ماں اور باپ دونوں پیارے تھے۔
اور اب تک بھی ان کا پیار ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہ رشتے بلا دینے والے نہیں ہوتے،